اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تمام تر پابندیوں کے باوجود دربار امامزادہ عبداللہ شاہ لشکر غازی بابا سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل انشاءاللہ عز و جل 15 دسمبر صبح 9 بجے سے لے کے 12 بجے کے درمیان میں میری فرسٹ ہیئرنگ ہے۔ یہ کیوں اور کیسے پہنچی ایک مختصر سا تعارف کرا رہا ہوں تاکہ وہ لوگ جن کو میرے بارے میں نہیں پتہ، اس صورتحال کے بارے میں جن کو پتہ ہے وہ تو دعا کر رہے ہیں، اور جن کو نہیں پتہ ان کو پتہ چل جائے۔ 28 صفر المظفر کو دربار عبداللہ شاہ غازی عزاداران اہل بیت آئے، انہوں نے اپنی عزاداری پیش کی۔ وہاں اوقاف کی سرپرستی میں لسانی تحریک کے لوگ آئے اور انہوں نے ان کو وہاں سے دھکے دیے، ان کو، ان کی بہنوں کو، ماؤں بیٹیوں کو حرم غازی کے سامنے اتنی پاک پوتر جگہ میں آوازیں بلند کر کے ماں بہن کی گالیاں دی، جس کی فوٹیج ساری سوشل میڈیا پر موجود ہے۔ پھر ان کو وہاں سے دھکے دیے، ان کو رافضی کہا، ان کو کافر کہا۔ وہ لوگ وہاں سے گئے خاموشی سے اتر کر، اور انہوں نے کہا آپ ہمیں عزاداری سے روک نہیں سکتے، عزاداری تو ہوتی رہے گی، یہ ہدیہ ہم سیدہ زہرا کو پیش کرتے رہیں گے، یہ ہزاروں برس سے، برسوں برس سے ہوتی آئی ہے اور یہ ہوتی رہے گی۔ 28 صفر کے بعد وہ 2 دن بعد آئے، بے شک انہوں نے بیریئر توڑے اور انہوں نے اس کو پھلانگ کر اندر گئے، جو کہ غلط بات تھی، نامناسب طریقہ تھا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال ان لوگوں کو اریسٹ کیا گیا، لیکن جو ان کو سیڑھیوں سے دھکا دیا گیا اور جس طرح یہ کہا گیا کہ عزاداری ہم نہیں ہونے دیں گے، یا تمہیں یہاں نعرہ حیدری نہیں لگانے دیں گے، اور جو انہوں نے مغلظات ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جو گالیاں دیں اور جو دھکے دیے اور جو کافر کہا، اس کے اوپر کسی نے آواز بلند نہیں کی، جس کا مجھے بڑا دکھ ہے، افسوس ہے اس وقت، اور مجھ سے پھر یہ صبر اور یہ ضبط قائم نہیں رہ سکا۔ وہ 7 منٹ کی ویڈیو جو میں نے اس وقت ایگزیکٹلی 30 صفر کو اپلوڈ کی، الحمدللہ ہر فورم پر اس کے ہزاروں لاکھوں ملینز میں ویوز ہیں، اور اس میں نے یہ کہا بنیادی طور پر کہ کسی کو کافر کہنے کا حق نہیں ہے، یہ صرف اللہ اور رسول کو اختیار ہے۔ کوئی کسی کو حرم پاک میں غازی بابا کے کافر نہیں کہہ سکتا، بلند آواز میں بات نہیں کر سکتا، ان کو دھمکی نہیں دے سکتا، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو دھکے دے کر نہیں نکال سکتا، نہ ہی کوئی ذکر حسین کو روک سکتا ہے۔ آپ کو جو کچھ بھی کرنا ہے آپ قانونی طور پر کریں، لیکن کسی کو دھکے، کسی کو گالی دے کر نہ کریں۔ 1500 سال پہلے بھی مسلمانوں سے ہی خطرہ تھا، اور آج 1500 سال کے بعد بھی اس دین اسلام کو مسلمانوں سے ہی خطرہ ہے کہ آل رسول کو کسی یہودی، نصارہ، کسی کرسچن، میتھوڈسٹ یا پروٹسٹنٹ نے نہیں، آل رسول کو قتل کرنے والے سب کے سب حافظ قرآن ہیں، جنہوں نے 22 حج کر رکھے تھے، اور آج بھی مسلمانوں کو سب سے زیادہ طاق میں قتل کرنے کی راکھنے والے مسلمان ہی ہیں۔ اس دین کو شر پسند مسلمانوں سے ہی خطرہ ہے، اس پاکستان کو شر پسند لوگوں سے ہی، اپنے ہی لوگوں سے خطرہ ہے، باہر کے لوگوں سے خطرہ نہیں۔ میں نے یہ جب پوائنٹ ڈسکس کیے اور آن ایئر کیے، اور آخر میں نے کہا ہمیں یہ لسان، فرقے اور اللہ رسول کے نام پر دی جانے والی دھمکیوں کو بند کرنا ہوگا۔ یہ وقت پاکستان کی سالمیت کا وقت ہے، ہم حادثات سے، ہم وبائی امراض سے گزر رہے ہیں، ہمیں یہ جنگ ختم کرنی ہوگی۔ کسی کے لیے خدا اور رسول نہ بننے کی کوشش کریں، یہ حق اللہ اور اس کے رسول کا ہی رہنے دیں کہ وہ قیامت کے دن طے کریں کون مسلمان ہے یا کافر ہے۔ یہ جملے میرے کہنے میرا جرم بنا۔ آل رسول بی بی سیدہ کے حق میں اس دربار سے آواز بلند کرنا میرا جرم ٹھہرا، جس کے صلے میں اوقاف نے ایک نوٹیفیکیشن سرکولر جاری کیا، جس میں مجھے 2 الزامات سے نوازا گیا۔ الحمدللہ میری زندگی کا اجر اور ثمر مل گیا مجھے۔ نمبر 1 یہ کہ میں لسانی فسادات کراتا ہوں، اور دوسرا یہ کہ میں اپنے آپ کو سجادہ نشین کہتا ہوں۔ ظاہر ہے ان کے پاس مجھ پر فراڈ کے الزامات لگانے کے لیے اور تو کچھ الزام ٹھہرا نہیں۔ یہ بھی آل رسول کی جوتیوں کا صدقہ خاصا ہے کہ غازی کے صدقے جو بھی نعرہ حیدری بلند کرتا ہے، وہ دوسرے جن کو اس نعرے سے تکلیف ہوتی ہے، وہ ان کے نسب اور ان کی نسل کی پہچان کرا دیتا ہے۔ اور یہ جو لٹمس ٹیسٹ ہے اور یہ جو کیٹلسٹ ایفیکٹ ہے، یہ ہمیشہ سے ڈسکور تو آرکیمیڈیز نے ضرور کیا ہے،
اور لا آف گریویٹیشن ضرور نیوٹن کا ہو سکتا ہے، لیکن نیوٹن نے اور آرکیمیڈیز نے، جسے آرشمیدس بھی کہتے ہیں، انہوں نے قانون اللہ کا ڈسکور کیا ہے. یہ قانون تو ہیں اللہ کے، کون سا قانون انسان کا ہے؟ سارے قانون اللہ کے ہیں. کہ جناب جب بھی آپ کسی کے سامنے نعرہ حیدری یا آل سیدہ یا سیدہ کے حق کی بات کریں گے، انہی کو تکلیف ہوگی جنہیں 1500 سال پہلے بھی تکلیف تھی اور آج بھی تکلیف ہوگی. اور یہ پرنسپل قیامت تک قائم رہے گا. یہ پابندی جب لگائی گئی، انہوں نے، اوقاف نے، میرا پرسنل نمبر میرے گھر کے ریزیڈینشل ایڈریس کے ساتھ نہ صرف واٹس ایپ کیا، سوشل میڈیا میں دیا، بلکہ یہ کہا کہ اداروں کو پرووائڈ کر دیا گیا ہے کہ یہ شرپسند ہے اور یہ اس کا ایڈریس ہے، یہ اس کا فون نمبر ہے. نتیجتاً کیا، مجھے دہشت گردوں کی طرف سے اور لسانی جماعت کے دہشت گردوں کی طرف سے میرے بچوں کے لیے، میری وائف کے لیے تھریٹ کالز آئیں کہ ہمیں تمہارے بچوں کا سکول پتا ہے، ہمیں یہ پتا ہے تم کتنے بجے نکلتے ہو، ہمیں یہ پتا ہے تم کہاں جاتے ہو، ہمیں یہ پتا ہے تم کیا کرتے ہو، تم خدمت ضرور کرتے ہو لیکن ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں. آج مجھے اپنے بچوں کو اس تھریٹ کی وجہ سے گھر پر آن لائن امتحان دلوانا پڑا. اس وقت بھی ان کا آن لائن ایگزام کے لیے اس وقت بھی وہ بچے میرے تیاری کر رہے ہیں اور میری وائف انہیں پڑھا رہی ہے. ماشاءاللہ میرے دونوں بچے آن لائن حفظ بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ سب کے سب آن لائن کرنا، ان کو اسکول سے ڈسکنیکٹ کروانا، یہ ہمارا شیوہ حق ہے. یہ آل رسول کی جوتیوں کا صدقہ احسان ہے. 1.25 لاکھ بار ہمارا سر اور جان قربان ہے. اس سے کوئی ہمیں کسی قسم کی اس کی ریزسٹنس اس سے نہیں ہے. لیکن یہ وہ تمام چیزیں اوقاف کے اس میرے سرکولر کرنے کی وجہ سے آئیں. میں نے وہ تمام نمبرز، وہ تمام کالیں اداروں سے شیئر کر دی ہیں، ڈی جی رینجر سے، اسپیشل برانچ سے، اس کے علاوہ آئی جی صاحب سے اور تمام ریاستی اداروں سے میں نے وہ ڈاکیومنٹس شیئر کر دیے ہیں ثبوتوں کے ساتھ، کس وقت کب آئی اور کون کون سے نمبر تھے. الحمدللہ تمام لوگوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ آپ کورٹ میں جو کیس آپ نے فائل کیا ہے، جو پٹیشن فائل کی ہے، آپ اس کا انتظار کریں اور اس میں یہ قانونی چارہ جوئی کی جائے گی. بتانا میں یہ چاہتا ہوں، یہ مقدمہ مجھ پر مسلط کیا گیا مجھ سے گرجز کی وجہ سے نہیں، صرف اور صرف بغض اہل بیت پر. اور سہارا لسانی تنظیموں کا لیا گیا، لسان نے اپنی گرجز کا لیا گیا. یہ حق ہمیشہ سے آل رسول کے ساتھ ہے کہ جو بھی ان کا نام بلند کرے گا ہمیشہ علی والوں کی طرح کہہ کر ہی پکارا جائے گا اور ہمیشہ علی والا، سیدہ والا کہہ کر ہی پکارا جائے گا. میرے جرائم کی لسٹ تو ان کے پاس ہے نہیں جس بنیاد پر انہوں نے مجھے فراڈیا کہا. انشاءاللہ غازی کے جوتیوں کے صدقے میں یاد دلا دوں تمام ان لوگوں کو جنہوں نے مجھ پہ الزام لگایا ہے، اوقاف والے اور جتنے لوگ اس میں شامل ہیں، کہ انشاءاللہ ان کو کل کورٹ میں میری پہلی ہیئرنگ ہے اور ان کو وہ تمام ثبوت پیش کرنے پڑیں گے کہ میں نے کون سا فراڈ کیا. 22 سال فی سبیل اللہ لوگوں کی خدمت کی اور ان کو دوا دی، دعا کے ساتھ پروگنوسس، ڈائگنوسس، ریہیب میڈیسن کے ساتھ فی سبیل اللہ. آج تک ایک ڈھیلا کسی سے نہیں لیا. ان کو یہ بھی ثبوت دینا پڑے گا کہ الحمدللہ غازی کی جوتیوں کے صدقے جو دربار کے نیچے سب سے پہلے دربار کی مسجد تعمیر ہوئی وہ کس نے کی، یہ بھی آپ کو ثبوت لانا پڑے گا. اور آپ کو یہی بتانا پڑے گا حضرت شیخ بابا اور حضرت معصوم پاک کا جو غازی بابا کے چشم مبارک کی سب سے پہلی توسیع ہے وہ کس انسان نے کی. آپ کو اس کے بھی ثبوت لانے پڑیں گے. الحمدللہ غازی کی جوتیوں کا صدقہ ہے، وہ ثبوت ہے میرے پاس. آپ بھول گئے تھے نا، یاد دلا دوں. کافی لوگوں کے پیروں سے زمینیں نکل گئی ہوں گی اس وقت، اور اس شخص کے بھی ہاتھ سے نکل گئی ہوں گی جو اوقاف میں تھا اور میرے پاس معافیا مانگنے آیا تھا. میں تمہارا نام نہیں لے رہا ہوں، تمہاری عزت رکھ رہا ہوں. نسب، نسل اور تربیت کا بھی تو فرق ہوتا ہے. تم نے میرا نام اور میرے بیوی بچوں کا پرسنل ریزیڈینشل ایڈریس کے ساتھ نمبر دیا نا، نہ میں تمہارا نام دے رہا ہوں، نہ میں تمہارا نمبر دے رہا ہوں، اور نہ میں تم لوگوں کا ریزیڈینشل ایڈریس دے رہا ہوں کہ تمہیں جنک لوگوں کی کالیں آئیں. کیونکہ ہم نسب والے ہیں، ہم ان کی ماننے والے ہیں جنہوں نے ہمیں صبر کرنا، استقامت کرنا اور آل رسول کی محبت میں آواز بلند کرنا سکھایا ہے، قانون ہاتھ میں لینا نہیں سکھایا. اسی لیے میں نے یہ سمجھ رہے تھے کہ میں ان پہ مقدمہ نہیں کروں گا. غازی کی جوتیوں کے صدقے ان کو 9 کروڑ روپے کا ہرجانہ کیا ہے. یہ سمجھ رہے تھے صرف نوٹس بھجوایا ہے. الحمدللہ ان پر سوٹ فائل کیا ہے اور کل 15 دسمبر پہلی ہیئرنگ ہے. ایک اور بات،
جتنے لوگوں کو بھی اس قسم کی دہشت گردی کی اور جان سے مار ڈالنے کی کالز آتی ہیں، وہ سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ ملک سے فرار ہو جاتے ہیں۔ بہتر کرتے ہیں، اپنے لیے کرتے ہیں، دین کے لیے کرتے ہیں، یہ الگ موضوع ہے، لیکن وہ ملک چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ الحمدللہ بتا دینا چاہتا ہوں میں یہی موجود ہوں اور اپنے خون کے آخری قطرے تک یہی موجود رہوں گا۔ الحمدللہ غازی کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ اور یہ بھی بتا رہا ہوں کون دشمن اپنے پتے دکھاتا ہے؟ سچ بولنے والا ہمیشہ ہر حال میں ہی سچ بولتا ہے، اسی کسی کے ڈیڈی کسی کے پپا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کل بھی اسی طرح موجود ہوگا اور اپنے خون کے آخری قطرے تک میں اور میرے ساتھ کھڑے ہونے والے وہ تمام ثبوت، وہ تمام لوگ دنیا بھر سے وہ ویسے ہی موجود ہوں گے۔ یہ کوئی نیا بغاوت نہیں ہے، یہ بغاوت، یہ حب، یہ جرت علی اور زہرا کا نام دیتا ہے، یہ نبی کا نام دیتا ہے، یہ طاقت وہیں سے آتی ہے، یہ طاقت اسی ولایت سے ملتی ہے۔ جب سب سے بڑا حق پہچان لے تو حق والا آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ میں کہیں نہیں بھاگ رہا، میں یہی موجود ہوں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کسی کو، اس کے بیوی بچوں کو، اس کی زندگی میں یہ دھمکی آمیز فون وصول نہ کروائے کہ تمہارے بچے کہاں پڑھتے ہیں، تم کہاں رہتے ہو، تم کیا کھاتے ہو۔ ہم تمہاری جان کے دشمن رہیں گے اور تمہیں بتائیں گے، تمہیں اس زندگی میں سبق سکھائیں گے۔ ہم کس طرح سکھائیں گے؟ عبرتناک۔ یہ والی کالیں اللہ پاک کبھی کسی کو دیکھنا سننا اپنی زندگی میں، کبھی بھی کسی کو یہ موقع نہ دے کہ وہ اپنی بیوی بچوں کی سرپرستی کے لیے یہ کالیں وصول کرے۔ الحمدللہ فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، چاہے دیر سے ہو۔ مولا حسین کا ارشاد ہے، نہ ہم کسی سے ڈرے ہیں نہ ڈریں گے۔ ایک بات اور میں بتا دینا چاہتا ہوں، میں نے 2008-2007 میں انہی لوگوں کو معاف کر کے غلطی کی۔ مجھ سے سید مصطفیٰ کمال، سابق پاکستان کے، کراچی کے اور پاکستان کا سرمایہ تھا اور ہے اور وہ رہے گا، اس نے اپنی ایڈمنسٹریشن میں بحیثیت سٹی ناظم جو کچھ کام کیے، میں اس کی بہت کریڈیبلٹی کرتا ہوں اور اس کو ایکنالج کرتا ہوں۔ دنیا کرتی ہے، چاہے نہ کریں لوگ، لیکن اس کی ہر اچھی بات کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ وہ اس بات کا گواہ ہے۔ اس نے مجھ سے کہا تھا، بھائی جان آپ ان کو معاف کر کے غلطی کر رہے ہیں، اور میں اسے کہہ رہا تھا معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے۔ آج مجھے اس کی بات یاد آ رہی ہے، میں نے آپ لوگوں کو معاف کر کے غلطی کی۔ کاش اس وقت قانونی طور پر جو آپ کی فائلیں کھلی تھیں اور آپ کو سزا ہو جاتی، اور جو آپ اس کی معافیاں مانگنے آئے تھے، اور کاش میں آپ کو معاف نہ کرتا، شاید مجھے آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ لیکن الحمدللہ وہ ثبوت بھی ہیں، وہ ثبوت بھی موجود ہیں، اور اب ہم یہ ثبوت لے کر جائیں گے کورٹ میں، اور انشاءاللہ وہ تمام ثبوت پرووائڈ کر دیے گئے ہیں۔ میرے غازی کی جوتیوں کے صدقے میرے حق میں دعا کیجیے گا۔ الحمدللہ میرے وائف، بیوی بچوں کے لیے دعا کیجیے گا، ان تمام لوگوں کے لیے دعا کیجیے گا کہ جو میرے ساتھ کھڑے ہیں، باوجود اس کے کہ انہوں نے یہ مجھے کہلوایا ہے مختلف ذرائع سے کہ ہم تمہیں وہاں پہنچنے نہیں دیں گے، میں آ رہا ہوں، اور انشاءاللہ آؤں گا، آخری خون کے قطرے تک آؤں گا، ہر ہیئرنگ میں پیش ہوں گا، اور قانون کے ذریعے ہی آپ سے مقابلہ کروں گا کہ جان دینا ہمارے لیے علی سے ملاقات ہے۔ مولا امام حسین نے فرمایا، جب تمہیں یقین ہو تمہارا خدا تمہارے ساتھ ہے، کچھ فرق نہیں پڑتا کون تمہارے خلاف ہے۔ اس دعا کے ساتھ تمام چاہنے والوں کو، محبت کرنے والوں کو الوداع کہوں گا، اور کوشش کروں گا کہ ہمیشہ آپ کو اس کی اپڈیٹ پہنچاتا رہوں۔ اپنی ہر بات کو حرف آخر سمجھنا چاہیے، جس کو یہ پتا ہو اس کا کل آخری ہے وہی یہ جملہ کہے گا۔ اس لیے میں اپنی زندگی کا سب سے قیمتی جملہ آپ کو دے کر جا رہا ہوں، اور یہ بھی سرکار کی حدیث ہے، انسان کو اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے بغیر کسی سیکیورٹی کے۔ میں پہنچ رہا ہوں تو میں اپنی زندگی کا یہ جملہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، اللہ کرے آپ کو یاد رہ جائے، اور آپ کبھی مجھے یاد کریں نہ کریں، آپ کو یہ جملہ یاد رہ جائے تو آپ کو یہ جملہ حسین سے ملا دے گا، اور وہ یہ، جانے وہ حسین کیسا ہوگا جس کا علی اکبر رسول جیسا ہو۔ اللہم صلی اللہ، اللہم صلی اللہ، اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد بحق غازی انا شانیہ کا هو الابتر۔ یا غازی